یہ جو 3 بچے پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں دوسروں کے فیملی میں مداخلت کر رہے ہیں لوگ؟ یہ تو ہر فیملی کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. غیر ضروری کہ اس طرح کا پروناؤنسمنٹ کر کے موہن بھگوت جو ہے خواتین پر، مہیلاؤں پر ایک غیر ضروری ایک بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس ہر چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے اور وہ بی جے پی کے معاملات میں ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ ہے. آر ایس ایس کا سینٹرل پبلیکیشن ہاؤس ہے سروچی پرکاشن. اس نے ایک کتاب 1997 میں چھاپی تھی جس کا نام تھا پرم ویبھو کے پتھ پر، جس میں انہوں نے 40 آرگنائزیشن کا ذکر کیا جس کو آر ایس ایس نے کریٹ کیا مختلف کام کے لیے. اور بی جے پی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، جس میں اے بی وی پی ہے، ہندو جاگرن منچ ہے، وشو ہندو پریشد ہے، سودیشی جاگرن منچ ہے، سنسکار بھارتی ہے. اور اس کا پریفیس آپ پڑھ لیجئے، اور اس کتاب میں تیسرے نمبر پر، 40 میں تیسرے نمبر پر بی جے پی آتی ہے. اور گولوالکر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ، اس وقت جن سنگھ تھی، بی جے پی تو نہیں تھی، گولوالکر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم اس طرح کے آرگنائزیشنز میں اپنے لوگوں کو بھجاتے ہیں اور وہاں پر ان سے کام کرواتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ہر فیملی ممبر 3 بچوں کو پیدا کرے. اب 3 بچے کو پیدا کرنے کی بات آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو ٹی ایف آر ریٹ ہے وہ گر رہا ہے. ہاں، اور آپ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. اور آر ایس ایس دیش کو ہی نہیں بتاتی کہ جو پہلا سینسس ہوا تھا 1883 میں، اس وقت 1880s میں، اس وقت مسلمانوں کی آبادی 21% تھی. اب پارٹیشن ہوا، اب جا کر 14.5% کچھ ہے. تو یہ آپ ہمیشہ گالی دیتے رہے کہ مسلمان آبادی بڑھا رہا ہے، اوورٹیک کر رہا ہے. ان کے ہر اسٹیٹمنٹ میں آر ایس ایس کے اب کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کرو آپ. پھر یہ لوگ بولتے تھے کہ پاپولیشن قانون بنایا جائے کہ جس کے 2 بچے زیادہ ہوں گے ان کو گورنمنٹ جاب نہ ملے. ان کے بیچ آر ایس ایس کے ایک ممبر نے راجیہ سبھا میں ایک پرائیویٹ بل بھی پیش کیا تھا. تو اب آر ایس ایس یہ کہہ رہی ہے کہ 3 بچے آپ پیدا کریے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی، یہ تبدیلی کیسے آ گئی. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2019 میں 2019 میں 15 اگست لال قلعے سے نریندر مودی نے کہا تھا کہ پاپولیشن کنٹرول کی ضرورت ہے. 2019 میں اب مودی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور مودی نے کہا تھا کہ چھوٹی فیملی دیش بھکتی ہے. پھر 2024 کے چناؤ میں نریندر مودی نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ بچے یہ لوگ پیدا کرتے. کیا بھگوت اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بتا دیجئے. وہ تو گرو ہیں، گرو گھنٹال ہیں نریندر مودی کے. اور پاپولیشن کنٹرول کے اوپر آر ایس ایس کا کیا اوپینین ہے، موہن بھگوت بتا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو 3 بچے پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں دوسروں کے فیملی میں مداخلت کر رہے ہیں لوگ؟ یہ تو ہر فیملی کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. غیر ضروری کہ اس طرح کا پروناؤنسمنٹ کر کے موہن بھگوت جو ہے خواتین پر، مہیلاؤں پر ایک غیر ضروری ایک بوجھ ڈال رہے ہیں. ان کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں، پڑھے لکھے نہ ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ موہن بھگوت کو NFHS NSSO کا سروے پڑھنا چاہیے جو ان کا ریپلیسمنٹ لیول ہے. تو یہ سب بتا رہے کہ مہیلا ڈیسائیڈ کر رہی ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کرو. تو یہ باتیں ہیں. اور دوسری بات جو موہن بھگوت اور آر ایس ایس نہیں بولتی ہے کہ 60+ پاپولیشن ہمارا بھارت سب سے زیادہ ہونے والا ہے. 2050 میں 20% ہمارا پاپولیشن 60 سال کے اوپر ہوگا. 2061 میں وہ 25% ہو جائے گا. تو اب
ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کا کیا کریں گے آپ؟ اور موہن بھگوت دیش کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بھارت میں آج ہے، ہمارے 60% آبادی ہماری ینگ ہے، اس کو آپ نوکری دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو پروڈکٹیو بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو کیسے کام پہ لگایا جائے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کرو. تو یہ جو آر ایس ایس کی ڈبل سپیک کی پالیسی شروع سے رہی ہے کہ گمراہ کرو اور پھر نفرت پیدا کرو تاکہ ان کا جو پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی کو اس سے فائدہ ہوتا رہے.